الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی خصوصیت کے اعتبار سے بعد تراویح ہونے والا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حشر کا بیان احادیث کریمہ کی روشنی میں جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزة واحدہ یتکفؤها الجبار بیدہ کما یتکفؤ احدکم خبزته فی السفر نزلا لأہل الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی، کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی جس کو اللہ عز و جل اپنے دست قدرت سے بنائے گا۔ شارحین اس جملے کی شرح یوں فرماتے ہیں کہ یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل اپنی حقیقت پر ہے، یعنی ساری روئے زمین کو روٹی کر دیا جائے گا۔ بعض شارحین نے یہ ارشاد فرمایا کہ پوری زمین جو ہے روٹی بن جائے گی، اور چونکہ روٹی کو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دست قدرت سے بنائے گا۔ تو ایک شرح تو محدثین نے یہ فرمائی، اور دوسری شرح محدثین اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں زمین کا روٹی بن جانا یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ جو زمین ہے ہماری جس پر ہم آباد ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پورو پچھم، اتر دکھن، یہ پورے اس کی چار دشا، یہ پوری طول و عرض اس کی لمبائی چوڑائی، یہ جتنی بڑی زمین ہے، تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زمین کا روٹی بن جانا ایک مثال کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کے برابر روٹی بنائے گا، یعنی جتنی بڑی زمین ہے اتنی ہی بڑی روٹی بنائی جائے گی۔ یہ ایک دوسری شرح جو علماء نے بیان فرمائی، اور اصحاب ترجیح یہ فرماتے ہیں کہ یہی مطلب جو ہے زیادہ عقل سے قریب لگتا ہے، کہ سرکار کا فرمان یہی ہے کہ پوری زمین جتنی بڑی ہے اتنی بڑی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے بنائے گا۔ فرمایا کہ جیسا کہ تم اپنی روٹی کو بناتے ہو، جیسا کہ تم اپنی روٹی کو بناتے ہو اسی طریقے سے روٹی بنائی جائے گی۔ کس لیے؟ فرمایا نزولاً لأہل الجنہ، جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے، جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے، یعنی جو اہل جنت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسی روٹی بنائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو بس ایک ہی مرتبہ کھانا کھلایا جائے گا،
اہل جنت کو ایک ہی مرتبہ کھانا کھلایا جائے گا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی ان کو بھوک نہیں لگے گی. جو میوے جات فروٹ اور جنت کی جو نعمتیں ہوگی وہ صرف آدمی تلذذ یعنی ایک جو ہے انجوائے کے لیے اس کو استعمال کرے گا, بھوک کے طور پر اس کو استعمال نہیں کرے گا. جیسے آج ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں, لیکن جنت میں بھوک نہیں ہے. تو جب قیامت حشر کا میدان قائم ہوگا اور جنتی الگ ہو جائیں گے, جہنمی الگ ہو جائیں گے, تو انہیں بھوک کا احساس ہوگا. تو صرف یہ ایک مرتبہ ہی انہیں کھانا کھلایا جائے گا اور اس کے بعد انہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی. جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ آدمی بطور تلذذ بطور انجوائے وہ جو ہے اسے استعمال کرے گا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی, یہ ارشاد آپ فرما رہے تھے, فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ, تو یہودیوں میں سے ایک شخص آیا. اس وقت جب کہ آقا علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے تھے, یہودیوں میں سے ایک شخص آیا, فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, تو اس نے کہا اے ابو القاسم, اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ابو القاسم یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. تو اس نے کہا کہ ابو القاسم اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ, کیا میں آپ کو خبر نہ دوں قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی کی. چونکہ یہودی بھی توریت کے اندر یہ ساری باتیں پڑھتے تھے اور آقا علیہ السلام بھی یہ باتیں بیان کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں نے جو توریت میں پڑھا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کروں کہ میں نے توریت میں کیا پڑھا, ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. تو اس نے کہا کیا میں آپ کو خبر نہ دوں قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی کی. قال بلا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں, یعنی اے یہودی تو بھی خبر دے کہ تیری کتاب میں کیا لکھا ہے. فقال تکون الارض خبزۃ واحدہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں تو اس نے بھی وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا کہا کہ زمین روٹی ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا. فرض نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پھر جب اس یہودی نے بھی وہی کہا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, تو آقا علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا, یعنی ہم صحابہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے, یہاں تک کہ آپ کی کیلیں ظاہر ہو گئی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک میں جو نکیلے دانت ہیں وہ ظاہر ہو گئے. ثم قال الا اخبرک بادامہم, پھر اس یہودی نے کہا کہ میں کیا تمہیں اس کے شوربے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ روٹی تو ہوگی, تو کیا روٹی تنہا کھائی جائے گی یا اس کے ساتھ کوئی سالن بھی ہوگا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب کیا میں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. تو اس نے کہا بالام و نون, بالام اور نون. بالام یہ لفظ عبرانی ہے اور نون یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مچھلی. تو صحابہ کرام بالام کا معنی نہ سمجھے. قالوا وما هذا, تو صحابہ کرام نے عرض کی فرمایا کہ اے یہودی یہ بالام کیا ہے. تو اس نے کہا ثور و نون, کہ بالام جو ہے عبرانی زبان میں بیل کو کہتے ہیں اور نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی. یعنی اہل جنت یأکلوا من زائدۃ کبدہما 70 الفا, اہل جنت جنتیوں کے لیے جو سب سے پہلا کھانا ہوگا وہ روٹی ہوگا اور روٹی کے ساتھ بیل اور مچھلی کا سالن ہوگا. بیل اور مچھلی کا سالن ہوگا اور یہ صرف ایک ہی بیل اور ایک ہی مچھلی ہوگا. تو فرمایا کہ اس بیل اور مچھلی کی وسعت کیسی ہوگی. تو فرمایا کہ صرف ان دونوں کے کلیجے کے ایک ٹکڑے سے, پورا کلیجہ نہیں, ان دونوں کے کلیجے کے ایک ٹکڑے سے 70,000 لوگ کھا لیں گے.
علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 بھی یہاں پر گنتی کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ عربی زبان میں جب بہت زیادتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں 70,000 لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. تو یہاں پر زیادتی کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا ہے، تعداد نہیں متعین کی ہے، یعنی 70,000 جیسے نہ جانے کتنے لوگ صرف اس کے کلیجے کے ایک ٹکڑے سے سیراب ہو جائیں گے. یہ جنتیوں کا پہلا کھانا جو میدان حشر ہی میں مسلمانوں کو جو اہل جنت ہوں گے انہیں پیش کر دیا جائے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس علی ثلاث طرائق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 طریقوں پر جمع کیے جائیں گے. 3 طریقوں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، اور اس کی تفصیل دوسری حدیث میں یوں موجود ہے کہ کچھ پیدل ہوں گے اور کچھ سوار ہوں گے اور کچھ زمین پر گھسیٹتے ہوئے آئیں گے. یعنی چونکہ پوری روئے زمین پر آج انسان پھیلے ہوئے ہیں، روئے زمین کے کچھ حصے پر انسان پھیلے ہوئے ہیں، اور میدان محشر جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں سنا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ قائم کیا جائے گا اور وہ ملک شام ہوگا. تو پوری روئے زمین سے جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو کیسے میدان محشر میں جائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طریقوں سے جمع کیے جائیں گے. کچھ لوگ تو پیدل چلیں گے اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سواری عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. فرمایا راغبینا راہبینا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رغبت کرتے ہوں گے، یعنی میدان محشر کی طرف جلدی جلدی جائیں گے کہ چلو اب امتحان اور آزمائش کے سارے معاملات ختم ہو گئے، بس اب اللہ کی بارگاہ سے اب انعامات ملنا کافی باقی ہے. تو وہ کون ہوں گے؟ وہ نیکوکار لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو اسی انتظار میں قبر میں سو رہے تھے، اور جنہوں نے دنیا اپنی نیکیوں میں گزاری تھی اور پھر قبر میں جانے کے بعد وہ جنت کا انتظار کر رہے تھے. سینکڑوں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اب وہ موقع ملا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب عز و جل کو دیکھنا بھی ہے. تو فرمایا راغبینا، وہ رغبت کرتے ہوں گے، لیکن بعض وہ ہوں گے جو ڈر رہے ہوں گے، جو ڈر رہے ہوں گے، ڈرتے ڈرتے میدان محشر میں حاضر ہوں گے کہ آج سارے گناہ چاہے وہ ظاہر میں کیے تھے یا پوشیدہ کیے تھے آج سب ظاہر ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ اثنان علی بعیر وثلاثۃ علی بعیر واربعۃ علی بعیر وعشرۃ علی بعیر وتحشر بقیتهم النار. ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر کی طرف لوگ قبروں سے نکل کر جائیں گے تو بعض جو سواری پر ہوں گے تو سواری پر فرمایا کہ 2 ایک اونٹ پر، اور 3 ایک اونٹ پر، 4 ایک اونٹ پر، 10 ایک اونٹ پر ہوں گے. اب یا تو یہ باری باری ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس میں اتنی ہی کم شراکت داری ہوگی، کہ جیسے اگر کوئی نیک مرتبے والا ہے تو اسے صرف ایک ہی سواری دے دی جائے گی، وہ تنہا ایک سواری پر جائے گا، اور جس کے گناہ ہیں اور وہ مومن بھی ہے تو پھر 2 ایک اونٹ پر، یعنی جس کے جیسے گناہ ہوں گے اسی طریقے سے وہ میدان محشر کی طرف اکٹھا ہوگا سواری پر، یعنی اونٹ پر بیٹھتے ہوئے. پوری روئے زمین سے چونکہ ملک شام میں پہنچنا ہوگا. پھر فرمایا کہ اور جو باقی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آگ جلائے گا، وہ آگ انہیں ہڑکائے گی تو وہ اس آگ کی تپش سے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. فرمایا وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو آگ ہڑکائے گی. تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا. فرمایا کہ وہ آگ وہاں قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، جہاں وہ سوئیں گے آگ وہاں ٹھہرے گی، وہ جہاں صبح کریں گے آگ وہاں صبح کرے گی، اور وہ جہاں شام کریں گے آگ وہاں شام کرے گی. مطلب یہ ہے کہ آگ ان کے پیچھے لگاتار لگی رہے گی یہاں تک کہ ان کو میدان محشر تک پہنچا دے گی. تو اس طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں حشر کے میدان میں جمع ہونے کی یہاں 2 کیفیتیں بیان کی گئی، اور تیسری کیفیت وہ یہ ہوگی کہ آدمی گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوگا. ایک اور حدیث پاک سنیں.
وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا. فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے، کہ تمہارا جسم بھی کپڑے سے ننگا ہوگا، پیر بھی ننگے ہوں گے، اور جس طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہوتی ہے، ویسے تم پیش کیے جاؤ گے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی. یعنی جس طریقے سے ہم نے پہلی پیدائش، پہلی مرتبہ جب تم کو پیدا کیا تھا تو تم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ننگے جسم، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے پیدا ہوئے تھے. اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے ننگے جسم، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہر آدمی اپنی اپنی قبر سے نکلے گا. اللہ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جس طریقے سے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا اسی طریقے سے ہم تم کو لوٹائیں گے. وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ایک وعدہ ہے جو ہم کر کے رہیں گے. انا کنا فاعلین، جسے ہمیں کرنا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہوگا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ، اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا انبیاء، اولیاء یا ازواج مطہرات یا خاندان نبوت کی جو ہے شہزادیاں، کیا ان کا بھی استثناء ہوگا یا سب ایسے حالات میں ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف گناہگاروں کے لیے ہوگا. نیکوں کاروں کے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جیسے ہی اپنی قبر سے باہر آئیں گے انہیں جنت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی ازواج مطہرات اور ان کی صاحبزادیاں پردے کے عالم میں میدان محشر میں گزرے گی. یہ بات یاد رکھیے کہ میدان محشر میں ہر ایک کو جمع ہونا ہے. میدان محشر میں ہر ایک کو جمع ہونا ہے، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، کم مرتبے والا ہو، بڑے مرتبے والا ہو، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، لیکن حاضر ہونے کی پوزیشن اور کیفیت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ کچھ شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رغبت کرتے ہوئے اور کچھ ڈرتے ہوئے. تو یہاں سے اسی بات کو پتا چلتا ہے کہ بعض وہ ہوں گے جو شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہونا کب ہوتا ہے؟ ننگا آدمی جب حاضر ہوگا تو شان و شوکت نہیں ہوگی نا، یہ کپڑے پہن کر ہی ہوگا. پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، اور سب سے پہلے وہ ذات جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. سب سے پہلے قبر سے نکلتے ہی جنہیں لباس دیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہے، ویسے ہر فضیلت میرے آقا علیہ السلام کو حاصل ہے، لیکن بعض خصوصی فضیلتیں اللہ نے بعض انبیاء کو بھی دی ہے. تو فرمایا یا تو یہ ان کی خصوصی فضیلت ہے یا یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کو کپڑے دیے جائیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے چونکہ آپ باپ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، تو اس مرتبے کی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے کپڑا عطا کیا جائے گا. وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے صحابہ میں سے، میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں بائیں طرف سے پکڑ لیا جائے گا، یعنی وہ دنیا کے اندر میرے ساتھ میری صحبت اختیار کیے ہوں گے لیکن انہیں پکڑ لیا جائے گا. بائیں طرف سے پکڑنا یہ جہنمیوں کا پکڑنا ہوگا، اور جسے دائیں طرف سے پکڑا گیا وہ جنتی ہوگا. تو فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ بائیں طرف سے پکڑے جائیں گے، یعنی فرشتے ان کو پکڑ رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، دنیا کے اندر یہ تو میری صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. فَيَقُولُوا إِنَّهُمْ لَنْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ. تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ،
جب آپ ان سے جدا ہوئے، یعنی جب آپ نے پردہ فرما لیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں تو ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ سے جدا ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. جیسا کہ بعض وہ تھے کہ جو مسلمہ کذاب، جس نے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی طرف چلے گئے تھے. اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہاں تک کہ ان سے جنگیں بھی لڑی گئیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. شیعہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس شان سے نکلیں گے اپنی قبر مبارک سے کہ آپ کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے. اس شان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے نکلیں گے اور پھر میدان محشر کی طرف جائیں گے. تو پھر آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کے جانے کے بعد گمراہ ہو گئے تھے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو میں بھی وہی بات کہوں گا جو نیک بندہ کہے گا. نیک بندے سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ یہ لوگ کیسے گمراہ ہو گئے، چونکہ عیسائی گمراہ ہوئے، یہ عیسائی کیسے گمراہ ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات عطا کر دی، وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور تو ہی ان پر نگہبان تھا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تو جب تک ان میں موجود رہا میں ان پر نگہبان تھا، اور پھر جب میں تیری بارگاہ میں آ گیا تو پھر میری کوئی جواب داری نہیں. یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم وان تغفر لہم، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو بخش دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی کہوں گا. ایک اور حدیث حضرت ام المومنین سے روایت، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دیکھیے اس مسئلے کا حل کیا کہ لوگ ننگے اٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، اور اس طریقے سے مرد و عورت کا ننگا ہونا کیا ایک دوسرے کو دیکھنے سے مانے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ام المومنین کہتی ہے کہ جب میں نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے پیدا ہوں گے. قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہوگا. فقال یا عائشۃ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں پائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کو گھبراہٹ ہو تو خود اسے اپنی پتہ نہیں رہتی ہے تو وہ دوسرے کا کیا دیکھ پائے گا. جب آدمی تکلیف میں ہو، دہشت ہو، خوف ہو اور خوف کا غلبہ ہو، جب یہ دنیاوی خوف کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر آدمی بھاگتا چلا جاتا ہے. کوئی ننگا پڑا ہے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس اسی طریقے سے قیامت کا معاملہ تو سب سے زیادہ ہولناک ہوگا، سب سے زیادہ خطرناک ہوگا. ایسا ہولناک اور ایسا خطرناک قیامت کا دن ہوگا کہ اس سے خطرناک اور ہولناک دن تو لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی دودھ پلائے ہوئے کو بھول جائے گی. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہوں گے. تو ایسا خوف زدے کا عالم جب ہو اور ایسی گھبراہٹ ہو تو ایک کو دوسرے کی دیکھنے کی کیا پڑی ہوگی.
دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ تمام کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوگی، ہر ایک اللہ عز و جل سے رحم کا طلبگار ہوگا، رحم کا متلاشی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اب رحمت نازل ہو جائے اور ہم بخشے جائے۔ تو لہذا یہ آدمی کا جو ہے ننگا ہونا، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی ذات کے لیے پڑا ہوگا، اسے اس بات کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ یقیناً ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں رہبت کا معاملہ ہو، خوف کا معاملہ ہو، اور ایسا معاملہ ہو کہ اس وقت ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کر افسوس کر رہے ہوں، اس سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، انہیں کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس دنیا کے اندر یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ہی کر دے کہ قیامت کا دن جو ہولناکی کا ہوگا، اس دن اس قسم کا خوف نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف رغبت ہو اور پھر اللہ کی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ یقیناً دنیا کے اندر نیک کام کرنے میں، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے میں تکالیف ضرور ہوگی، پریشانیاں ضرور آئے گی، لیکن یہ ساری پریشانیاں چند سالوں کی ہے، اور یہ ساری پریشانیاں اگر ہم نے جھیل لی اور صبر کر لیا تو 50,000 سال کی جو دن ہوگا، اس دن کی پریشانی سے ہم چھٹکارا اور نجات پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم رب زدنا علما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔